الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کا تعلق مفہوم کے اعتبار سے پچھلی دونوں آیات کے ساتھ ہے، ان پہ کل ہم گفتگو کر چکے تھے، آج ہم اسی کو آگے چلاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس شخص نے کام کیے ان کا نفع بھی اس کے لیے ہے، اور جو اس نے برے کام کیے ان کا نقصان بھی اس کے لیے۔ یعنی بندے نے جو اچھے اعمال کیے ان کی جزا بھی اسی بندے کو ملے گی جس نے وہ اعمال کیے ہیں، اور جس نے برے اعمال کیے ان کی سزا بھی انہی کو ملے گی جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں۔ تو احباب دی وقار، بندہ جس طرح کے اعمال کرتا ہے اسی طرح کا معاملہ بندے کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے ہی احکام بندوں پر لازم فرماتا ہے جتنے احکام کو ادا کرنے کی بندوں میں استطاعت ہوتی ہے۔ اگر بندے میں استطاعت کم ہوتی چلی جائے تو اس کے عمل کے اندر جو سختی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، شرعاً حکم یہ ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ صحیح طریقے سے تمام رکوع و سجود اور ارکان کے ساتھ نماز کو مکمل کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اس کے پاس کھڑے ہونے کی سکت نہ رہے، وہ رکوع و سجود نہ کر سکے، یہاں تک کہ بیٹھنے کی سکت بھی نہ رہے، تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ جتنی اس کے اندر طاقت ہے اتنا کو وہ عمل کر لے۔ اگر کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑا ہو کے پڑھے، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کے اشارے کے ساتھ رکوع و سجود کے ساتھ پڑھے، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھ لے۔ یہ شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے، اور یہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ اور پھر ساتھ یہ تنبیہ فرمائی لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو بندے نے اچھے اعمال کیے ان کی جزا بھی اسی بندے کو ملے گی، اور جو بندے نے برے اعمال کیے ان کی سزا بھی اسے ہی ملے گی۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، اگرچہ یہاں پہ مطلقاً جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی دوسرے بندے کے عمل کا فائدہ کسی اور شخص کو نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمیں احادیث کی روشنی میں اس طرح کی کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے اس بات کا ظہور ہوتا ہے کہ اگر کسی اور بندے نے بھی عمل کیا ہو تو دوسرے کو اس کا نفع یا نقصان
ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال پائی جاتی ہے، اس میں عام طور پہ اصلاً بندے کی اپنی ہی کوتاہی اس میں شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اولاد بگڑ گئی، اس نے کوئی غلط کام شروع کر دیے، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات والدین کی گرفت ہو سکتی ہے۔ یا اسی طرح عورت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 4 لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اس طرح کی کیفیات میں بیان کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاً ان کی تربیت میں کمی رہی، جس کی وجہ سے وہ عورت انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی کسی دوسرے بندے کو پہنچ سکتا ہے، وہ صورت میں کہ جب اس کی تربیت کے اثر کی وجہ سے اس نے اچھے اعمال کیے ہوں، یا اس نے کسی اچھے کام کی ابتدا کی ہو، اب اس کے ضمن میں جو بھی لوگ اچھے کام کریں گے اس کا ثواب کا حصہ اسے بھی ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ دیہاتی لوگ آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بدحالی، ان کی شکستہ حالی دیکھی تو حضور نے اپنے صحابہ کو اعلان کیا کہ ان کی کچھ نہ کچھ مدد کی جائے۔ اب وہ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھا دیکھی بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کچھ دیر دیکھا کہ کوئی بندہ بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جلال آنا شروع ہوا، ناراضگی کا اظہار شروع ہوا کہ میں نے اعلان کیا ہے، کوئی بندہ بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک صحابی وہ ایک تھیلی کے اندر کچھ چیزیں لے کے آئے ان غریب و محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے لا کے ان کو پیش کیے، اب دیکھا دیکھی سارے لوگ اٹھتے آ رہے ہیں، سارے لوگ ان کے لیے لے کے آتے جا رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر خوشی ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو بندہ سب سے پہلے لے کے آیا تھا، جس کو دیکھ کر یہ سارے لوگ لے کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال میں سے اسے بھی حصہ عطا فرمائے گا، لیکن فرمایا کہ ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، انہوں نے جتنا دیا انہیں اس کا ثواب پورا پورا ملے گا، لیکن جس بندے نے ابتدا کی ہے اور جس کی طرف دیکھ کر ان لوگوں کا بھی دینے کو جی چاہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی ان تمام کے ثواب میں سے حصہ عطا فرمائے گا، اگرچہ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ ناحق ظلماً قتل کر دیا گیا تو اس قتل ہونے کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر قتل کی ابتدا شروع کی تھی۔ تو یہاں پہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جس نے جو کمایا، اگر اچھا کمایا تو اس کی جزا بھی اس کے لیے ہے، اگر برا کمایا تو اس کی سزا بھی اس کے لیے ہے۔ اصلاً تو یہ ایسے ہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس نے کسی اچھے کام کی ابتدا کی تھی تو جتنے لوگ اس کام کو کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ذریعے ان لوگوں کو بھی پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا، ان کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، لیکن ابتدا کرنے والے کو رب تعالیٰ ان تمام کے ثواب کے برابر حصہ عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی کسی نے برا کام شروع کر دیا تو انہیں اس کا نقصان بھی ملتا جائے گا۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق مل رہا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ بندے کو ہمیشہ اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں ایسا کام کروں کہ جس کا مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا جائے۔ اگر لوگ وہ کام کریں تو ان کا ثواب بھی مجھے ملے، اس ثواب میں سے بھی مجھے حصہ ملے، اور خدا نخواستہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے، کسی ایسے غلط کام کی میں ابتدا نہ کر جاؤں کہ کام تو وہ غلط دوسرے لوگ کر رہے ہوں لیکن مجھے اس کا گناہ مفت کے اندر ملتا جا رہا ہو۔
تو اس چیز کے بارے میں ہم میں سے ہر بندے کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرمانا ان چیزوں میں اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ یہ اصلاً تو پیچھے مومنین کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں فرشتوں پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، سب پر، اور پھر بعد میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کر رہے ہیں ان دعائیہ کلمات کا اظہار ہو رہا ہے کہ بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ اگر کسی معاملے میں بھول جاؤں یا مجھ سے غلطی سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں اے میرے پروردگار مجھ پر مواخذہ نہ فرمانا، ہماری گرفت نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ جیسی سختیاں معاملات کے اندر پہلے لوگوں پر کی گئیں، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ایسی سختیاں نہ کرنا۔ وہ سختیاں کیا تھیں کہ جو پہلی امتیں تھیں ان میں سے اگر کسی کے کپڑے پہ کوئی نجاست لگ جاتی تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اسے کاٹنا پڑتا تھا۔ بدن کے کسی حصے سے کوئی گناہ والا کام سرزد ہوا تو جب تک اسے کاٹ نہیں دیا جاتا تھا معافی تلافی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص تھیں، مسجدیں مخصوص تھیں، وہیں پہ جا کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی جگہ پہ بندے کی نماز ادا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو سابقہ امتوں کے لیے ان میں سختی تھی لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی پیدا کی گئی، نرمی پیدا فرما دی۔ تو اسی دعا کا ہی یہ اظہار ہو رہا ہے کہ بندہ مومن ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ایسی بھاری چیزیں ہمارے اوپر نہ لازم فرمانا جیسی کہ ہمارے سے پہلے لوگوں پر لازم کی گئی تھی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں ہمت ہی نہیں ہے، انہی کاموں کا ہمیں حکم دینا، انہی چیزوں کا ہمیں مکلف ٹھہرانا جن کاموں کے کرنے کی ہمارے اندر استطاعت ہے، اور جن کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، جو ہماری طاقت سے اضافی کام ہیں، ان کاموں کا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ پھر آگے دعا کی جا رہی ہے واعف عنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو احباب دی وقار یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس میں مومنین کی دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے دعائیں کرتا رہے، التجائیں کرتا رہے۔ اس کی برکت سے رب تعالیٰ بندے کو دنیا و آخرت کے اندر بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو احباب دی وقار یہ سورہ بقرہ پوری صورت ہی بڑی عظمت و شان والی ہے، بڑے فضائل و کمالات فقہا نے اس کے بیان فرمائے ہیں، لیکن بالخصوص اس کی جو آخر والی یہ 2 آیات ہیں ان کی عظمت و شان کے تو کیا کہیں۔ ان کی بہت سی روایات ان کی فضیلت کے حوالے سے تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی بیان فرمائیں اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ ان میں سے ایک روایت
جو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر اللہ جل شانہ نے جو چیزیں جمع فرمائیں ان میں سے فرمایا 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرمائی، اور فرمایا کہ وہ جو 2 آیتیں ہیں وہ یہی سورہ بقرہ کی آخر والی 2 آیتیں ہیں جن پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا گیا۔ اور پھر حضور نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس گھر میں 3 راتیں مسلسل ان 2 آیات کو پڑھا جائے گا، ان 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، اس گھر کے اندر شیطان نہیں ٹھہر سکے گا۔ مطلب یہ کہ وہاں سے اس گھر کے اندر سے شیطانیت، بے برکتی، نافاکیاں، ناچاکیاں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنی رحمت کا اور برکتوں کا مرکز بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس انداز سے ہماری یہ سورہ بقرہ آج مکمل ہو رہی ہے، اسی انداز سے ایک وقت ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بھی دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی آخری سورت کا اختتام کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔